بھی ہیں فرا ناز، کراچی سے ہیں. وہ کہتی ہیں جی معاشرہ نفسا نفسی کا شکار ہو چکا ہے. 20 کروڑ عوام کٹ پتلی بن چکے ہیں. ان میں اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ معاشرے کو خراب کرنے والے ناسوروں کو کچل سکیں، اپنے حقوق کے لیے باہر نکلیں. ان عوام کو کب ہوش آئے گا؟ ان کی قسمت تو انہوں نے خود ہی اپنی بدلنی ہے، اسٹیبلشمنٹ یا سیاستدانوں نے نہیں. اور ابھی بھی گزارش یہ ہے، آپ نے کہا کہ معاشرہ نفسا نفسی کا شکار ہے. بالکل درست کہہ رہی ہیں آپ. اور ایک بات میں عرض کروں کہ ہو چکا ہے، آپ نے یہ کہا ہے معاشرہ نفسا نفسی کا شکار ہو چکا ہے. نہیں، یہ مدتوں سے ایسا ہی معاشرہ ہے. انفارچونیٹلی بات بہت زہریلی اور کڑوی ہے لیکن سچی ہے. پاکستان بنتے ہی 2 چیزیں مرز وجود میں آئی تھیں، یہ تاریخ بتاتی ہے، میں نہیں کہہ رہا. جعلی کلیم، جعلی جائیدادوں، کلیم جعلی جائیدادوں کے، جائیدادوں کو حاصل کرنے کے لیے رشوت، خوشامد، پتہ نہیں کیا کچھ اس ملک میں ہوا. یہ پارٹیشن کے فوراً بعد شروع. دوسرا جعلی ذاتیں. اچھا، سو اس لیے یہ بات نہ کریں کہ شکار ہو چکا ہے. ہم اس کا شکار ڈے 1 سے ہیں. بلکہ اس سے بھی اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو سلاطین دہلی، یہ مغلوں سے بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں، ان میں سے 1-2 ایمپررز ایسے تھے، 1-2 بادشاہ ایسے تھے جنہوں نے تنگ آ گئے، وہ کم تولتے تھے. انہوں نے سرکاری دستے تشکیل دیے اور وہ چھاپا مارتے تھے. کوئی سرکاری اہلکار جاتا، چیز خریدتا تھا، پیچھے اور 4 بندے آ جاتے تھے. وہ ان کے پاس تکڑیاں اور باٹ ہوتے تھے، وہ تولتے تھے. کم ہوتا تو بادشاہ نے کہا تھا کہ جتنا کوئی کم تولتا اتنا گوشت اس کے جسم سے اتار لو. اس کا کیا مطلب ہے؟ سو یہ معاشرہ اسی طرح کا ہے. اس کی وجہ ہے کہ جب گورا آیا اس ملک میں تو یہاں عیسائیت کو تھوڑا سا فروغ ملا. تو جب مسلمان انویڈرز آئے تو بہت سے لوگوں نے صرف تھوڑا سا اپ گریڈ ہونے کے لیے، طاقتوروں کے ساتھ، فاتحین کے ساتھ خود کو بریکٹ کرنے کے لیے، انہوں نے تفصیلات میں جائے بغیر، سمجھے بغیر کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے. تو بہرحال تاریخ میں ہوتا ہے ایسے. کتنا کرسچن تھا گورے کی آمد سے پہلے پورے بر صغیر میں. تو یہ حقائق ہوتے ہیں. اچھا، جہاں تک آپ کے اس جملے کا تعلق ہے کہ نفسا نفسی، تو دین جو ہے جس کے لیے کوئی عقل کی پڑھائی لکھائی کی ضرورت نہیں ہے. ہم اگر بالکل بھی ان پڑھ ہوں تو کچھ احادیث ایسی ہیں جنہیں سنے بغیر بندہ یہاں جوان ہوتا ہی نہیں. میں مکمل طور پہ بھی جاہل، میں اب بھی جاہل ہی ہوں. میں 100% چٹا ان پڑھ بھی ہوتا تو یہ 5000 بار میں نے سنا ہوتا کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں. اس کے باوجود جو پڑھنا نہیں جانتا اس کو بھی پتہ ہے. اور دین کا خلاصہ میرے نزدیک ہے ہی ایک چیز. وہ کیا ہے؟ وہ ہے نفس پہ کنٹرول. اس کو بے لگام نہیں چھوڑنا. تمہارا امتحان یہ ہے کہ انسان حیوان ناطق کہتے ہیں اس کو، کہ تمہارے اندر کا جو حیوان ہے وہ تو ہے، اس کی لگامیں تم نے کھینچ کے رکھنی ہے. یہ روزہ کیا ہے کہ آپ کے گھر میں سب کچھ موجود ہے، اس کے باوجود آپ فاقے سے بیٹھے ہو، پانی موجود ہے، آپ پیاسے ہو. نماز کیا ہے؟ صبح اتنا علی یا تہجد کے وقت اٹھنے کے لیے مطلب دل گردہ چاہیے نا، خود کو ڈسپلن کرنے کی ضرورت ہے. سو یہ الٹیمیٹلی یہ 2 وے ٹریفک ہے. اچھی لیڈرشپ مل جائے، وہ پھر ایک دوسرے کو نا، وہ ایک دوسرے کا عکس بن جاتے ہیں. اچھی لیڈرشپ ہے، وہ اچھی تربیت دیتی ہے، اچھی مثالیں پیش کرتی ہے، تو لوگ انسپائر ہوتے ہیں، موٹیویٹ ہوتے ہیں، موبلائز ہوتے ہیں. جہاں اگر وہ خود ہی کرپٹ ہوں، یعنی اتنے بے حیا، اتنے بے شرم ہوں لیڈر کہ سر عام کیمرے کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہے ہوں کہ اگر ہمارے اثاثے ہماری آمدنیوں سے زیادہ ہیں تو کسی کو کیا تکلیف ہے. یعنی مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس طرح کی بات
کرنے کے لیے کس درجے کی ڈھٹائی، بے شرمی، بے حیائی یا جہالت کی ضرورت ہے۔ سو آپ جو کہہ رہے ہو نفس پہ کنٹرول، وہ آتا ہے تعلیم سے، تربیت سے، ماحول سے۔ آپ اپنی اشرافیہ کہتے ہیں، عوام اپنی اشرافیہ کا، اپنی ایلیٹ کا عکس ہوتے ہیں، وہ بھی گندے غلیظ ترین لوگ، وہ حکومتوں میں آتے ہیں اور پھر بے شمار آپ سنتے رہتے ہو رنگ برنگی باتیں روز۔ تو اس پہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ کسی ماں، کسی بیوہ، معصوم بچوں یا کسی گناہ گار کے آنسوؤں سے زیادہ بیش قیمت موتی تو قدرت بھی پیدا نہیں کر سکی۔ قربان جاؤں اس عظیم اور جنگجو ملاح باپ کے، جس نے بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بے ساختہ کہا تھا، میری لاڈلی، میں نے پوری زندگی سمندر کی لہروں سے لڑتے ہوئے گزاری ہے۔ سمندر کی لہریں مجھ سے پوچھ کے چلتی ہیں، پانی میرے پتوار چومتا ہے، میرے لیے سمندری طوفان بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتے، لیکن پیاری بیٹی، میں تمہاری آنکھوں میں آنسوؤں کے 2 قطرے برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ہیں وہ آنسو جو طوفانوں کو بھی ملیا میٹ کر سکتے ہیں۔ اور بھلا یہ کیسے آنسو ہیں جو عابد علی عابد مرحوم نے بیان فرمائے، وقت رخصت وہ چپ رہے عابد، آنکھ میں پھیلتا گیا کاجل۔ آنسو بھائی ہے، آہیں اس کی بہنیں ہیں، اور ہم جیسوں کو ان دونوں سے ڈرنا چاہیے، اور حکمرانوں کو تو بہت ہی زیادہ ڈرنا چاہیے، کیونکہ منافقوں اور مگر مچھوں کے آنسوؤں کی کہیں پذیرائی نہیں۔ یاد نہیں آ رہا، تاج محل دیکھ کر کسی نے کہا تھا، تاج محل محبت کی آنکھ سے ٹپکا ہوا آنسو ہے۔ آیا ہی تھا خیال کہ آنکھیں چھلک گئیں، آنسو کسی کی یاد سے کتنے قریب تھے۔ حسرت موہانی کا شعر ہے، چپ کے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے۔ عبدالحمید عدم کہتے ہیں، ہم نے حسرتوں کے داغ آنسوؤں سے دھو لیے، آپ کی خوشی حضور بولیے نہ بولیے۔ خود میں نے کبھی ایک شعر لکھا تھا، زندگی اور موت کا یہ سلسلہ آنسوؤں پہ تیرتا ہے کہہ کہا۔ قارئین، یہ تو ہو گیا آنسوؤں کا شاعرانہ ذکر، لیکن اب آپ آنسوؤں کے 100% سائنسی تعارف سے لطف اندوز ہوں، جو شاعری سے بھی کہیں زیادہ دلچسپ اور سحر انگیز ہے، جسے آپ قدرت کی شاعری بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ حقائق میں نے میکفرے کے ایک مضمون سے لیے، جن کا عنوان ہے آئی اوپننگ فیکٹس اباؤٹ ٹیئرس۔ آنسو ایک گلینڈ سے پھوٹتے ہیں جسے لیکرمل گلینڈ کہا جاتا ہے۔ لیکرما لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے آنسو۔ یہ آنکھ سے ذرا اوپر اور ابروؤں کے نیچے ہوتا ہے۔ آنسو 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ باسل آنسو آنکھوں کو خشک ہونے سے بچاتے اور محفوظ رکھتے ہیں، اور دھوئیں مٹی وغیرہ سے بھی بچانے میں مدد کرتے ہیں۔ جذبات کے آنسو غم یا خوشی کے نتیجے میں جنم لیتے ہیں۔ یہ نمکین پانی اور آئلز کا مجموعہ ہوتے ہیں، جن میں اینٹی باڈیز اور انزائمز بھی شامل ہوتے ہیں، لیکن مختلف مالیکیولز کے ساتھ۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کا نظام کتنا عجیب و غریب اور سحر انگیز ہے۔ اچھا، مثلاً جذبات کے آنسوؤں میں پروٹین والے ہارمونز ہوتے ہیں جو قدرتی پین کلرز کا کام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیاس چھیلتے وقت جو بہنے والے آنسوؤں میں ایک کمپاؤنڈ اصل کام دکھاتا ہے، جس کے اسپیلنگ میں پڑھ دیتا ہوں، LACHRYMATORY۔ یہ کمپاؤنڈ ہے جو پیاس چھیلتے وقت آنسو پیدا کرتا ہے آنکھوں میں۔ اور اس سے بچنے کے لیے ایک نسخہ یہ ہے کہ پیاس کو پہلے
ریفریجریٹر میں رکھ دیں اور پھر انتہائی تیز چھری سے کاٹیں تو اس کمپاؤنڈ کا جو اخراج ہے وہ بہت کم ہو جائے گا۔ اچھا، بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ بچے بہت روتے ہیں، لیکن حیران کن طور پہ وہ 7-8 ماہ تک آنسو نہیں بہاتے۔ آنسوؤں کا بہنا آپ کے لیے بہت بہتر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس سے آکسیٹوسن جیسے کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں جن سے انسان بہت ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے۔ لیکن دوسری طرف بہت زیادہ رونے والوں کے کیس میں صورتحال ذرا مختلف ہو جاتی ہے۔ روتے ہوئے ناک بہنے کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ رونے سے لیکریمل گلینڈز آنسوؤں کے ڈکٹس میں جا گھستے ہیں اور وہاں سے نیزل کیویٹی میں پہنچ جاتے ہیں اور MUCUS میں مکس ہو جاتے ہیں، جس سے ناک بہنے لگتی ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ بیسل ٹیئرز کی پروڈکشن کم ہونے سے آنکھیں خشک سی ہو جاتی ہیں۔ خواتین کو حمل وغیرہ کے دوران بھی اس سچویشن کا سامنا ہو سکتا ہے، جس سے بچنے کے لیے OTC آئی ڈراپس استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اور آخری بات یہ جو مت ہے کہ کم روشنی میں پڑنے کی وجہ سے بینائی متاثر ہوتی ہے، یہ دراصل بالکل فضول، بے بنیاد اور ایک افواہ سے زیادہ کچھ نہیں۔